میں ایک ماضی کا ایک قرآن مجید سے آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ سورہ یاسین جب ہم پڑھتے ہیں تو یاسین میں پروردگار عالم فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، اے کائنات کے سردار اس قرآن کی قسم، واو قسم کے لیے، انک لمن المرسلین، بے شک تو بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ کوئی شک اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ سوال یہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ شریعت موسوی والے اور شریعت عیسوی والے، پوائنٹ کی کو ذرا نوٹ کیجئے گا، موسوی والے اور عیسوی والے وہ کہتے تھے رائے حق پر ہم ہیں، یہ کہتے تھے رائے حق پر ہم ہیں، اور تم تو گمراہ ہو، تم رائے حق پہ نہیں ہو۔ تو خالق کائنات نے جبریل کو بھیجا اور کہا جا کے ہمارے حبیب سے کہو، اور حبیب کی وساطت سے ان سب سے کہو کہ بے شک محبوب آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، اعلیٰ صراط مستقیم، اور حقیقت میں آپ ہی راہ حق پر ہیں۔ یہ صراط مستقیم راہ حق ہے۔ شریعت موسوی اور شریعت عیسوی آپ کے آنے سے اب منسوخ ہو چکی ہے۔ اب راہ حق کا تعین نہ آپ کریں گے، نہ میں کروں گا، نہ اس سے کروائیں گے، نہ اس سے کروائیں گے۔ راہ حق کا تعین کرنے والا سب سے بڑا ہمارا امام، ہماری کتاب قرآن حکیم، بے شک بے شک اس نے تعین کر دیا صراط مستقیم راہ حق ہے۔ اور اسی کے لیے تم جب میری بارگاہ میں کھڑے ہو تو مجھ سے بنگلہ، گاڑی، دنیا، دکان، خاندان، باندان نہیں مانگو، بلکہ مجھ سے صرف ایک ہی دعا مانگو کہ پروردگار ہمیں راہ حق پر چلا دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم سے صرف یہ دعا مانگو، اگر تم مانگنا چاہتے ہو ہم سے تو بس یہ مانگو، ہم تمہیں یہی دیں گے۔ اب اس کے اندر بہت ساری کیٹیگریز ہیں راہ حق کی، جیسے کہ مجھ سے قبل آپ نے گفتگو کی ایتھکس ایک الگ کیٹیگری ہے، لیکن میں ایتھکس سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایمان، کہ ہمارا اپنا عقیدہ اور نظریہ اور ایمان کیا ہے۔ حق کی بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت مثال دی کہ وقت کے جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجدد الافسانی نے دین الہی اور دین اکبری کو ایسا جواب دیا کہ آج بھی لوگ مجدد الافسانی کے نام کو عزت سے لیتے ہیں، کیونکہ تاریخ کی یہ پرانی عادت ہے کہ جوتے چاٹنے والوں کو نہیں یاد کرتی، بلکہ حقیقت میں تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے جو ٹکا کر جواب دیتے ہیں، چاٹنے والوں کو یاد نہیں رکھتا۔ رائے حق میں جن لوگوں نے اپنی جانیں دیں، بدر، یوم الفرقان، رائے حق، کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں انہیں یقین کامل تھا کہ ہم رائے حق پر ہیں، اور خالق کائنات نے ان کو کامیابیاں دی۔ اس کے بعد آپ تسلسل کے ساتھ چلے آئیں، کربلا تک چلے آئیں، رائے حق پر سب جا رہے ہیں۔ اور جتنے بھی رائے حق پر، آپ نے انٹرو میں بڑا خوبصورت جملہ استعمال کیا کہ جو بھی رائے حق کے لوگ تھے نا، ان کے پاس نہ نام تھا، نہ کام تھا، نہ کچھ تھا، وہ صرف اور صرف رائے حق کے لیے تھے۔ کہ جب عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جا رہا تھا، سر چھپاتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر چھپاتے تو سر کھل جاتے تھے، حضرت عمر رونے لگے۔ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ حضور نے فرمایا یہ امین الامت ہے، اتنا بڑا قد کا آدمی ہے، کفن تک پورا نہیں مل رہا اس کو۔ جو رائے حق پر چلتے ہیں انہیں تکلیفیں آتی ہیں، انہیں مشقتیں آتی ہیں۔ یہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 10 جگہ نہیں، 20 جگہ یہ مضمون موجود ہے۔